اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 2 ہفتے ہو چکے ہیں سمود فلوٹیلا کے نام سے جو قافلہ غزہ کی طرف گیا ہوا ہے، جس میں صرف انسانیت کی ہمدردی کے ناطے بہت سارے ممالک کے لوگ ہیں جو غزہ کے متاثرین کے لیے خوراک لے کر جا رہے ہیں، اور جس میں ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ جناب سینیٹر مشتاق احمد صاحب پاکستان کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں، فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ تو آج میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے موبائل پانی میں ڈال دیا۔ بڑی ہمت ہے، ان کی ہمت کو سلام ہے، اور یہ میں ویڈیو اسی وجہ سے ریکارڈ کروا رہا ہوں ان کی یہ ویڈیو آنے کے بعد کہ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قافلہ غزہ کے مظلومین کے لیے رواں دواں ہے، اللہ اس قافلے کو اپنے مقصد میں پورا فرمائے۔ اس میں قومیت اور مذہب اور تمام رشتوں کو بالائے طاق رکھے انسانیت کے رشتے کو سب سے اوپر رکھا گیا ہے۔ غیر مسلم بھی ہیں اس میں، عیسائی بھی ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف ملکوں کے لوگ ہیں، اور یہ قافلہ اب قریب پہنچنے والا ہے۔ بغیر کسی جارحیت کے، بغیر کسی اسلحہ کے، صرف اور صرف وہاں کے مظلوموں کو مدد پہنچانے کے لیے بہت ہمت کا کام کیا ان سب حضرات نے، جتنے بھی لوگ اس قافلے میں شریک ہیں۔ جن ملکوں کے یہ لوگ ہیں ان تمام ملکوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی جان کے تحفظ کی کوشش کریں۔ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ جو پاکستانی اس میں ہیں، اور مختلف ممالک کے ملکوں کی ذمہ داری ہے، مختلف ممالک کی ذمہ داری ہے کہ اس قافلے میں جتنے لوگ ان کے ملکوں سے بلانگ کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ان کی جانوں کا تحفظ کریں اور اسرائیل کو ان کے خلاف جارحیت سے روکیں۔ بہرحال میں نے جو آج یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے تو مجھے سینیٹر مشتاق صاحب کا جو عمل ہے بہت ہی اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ بھی اور ان کی اہلیہ بھی بہت عرصے سے غزہ کے مظلوموں کے لیے خاص طور پر ایفرٹس کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی یہ کوششیں اس قابل ہیں کہ ان کی جتنی حوصلہ افزائی کی جائے کم ہے، اور اس قافلے کو پائے تکمیل تک اپنی مدد لے کر پہنچنے کی اللہ آسانی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، اور ان سب کی جانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو ناکامی کے نقشوں میں نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے نوح کی پکار کو قبول کیا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ بھائی قبول ہوتی ہے اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ اللہ چاہے گا۔ یہ چھوڑ دو کہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ کتنے لوگ کہتے ہیں فلسطین کے لیے کب سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، حرم میں بھی مانگی جا رہی ہیں دعائیں۔ ایک تو ہمارے یہاں پروپیگنڈا بہت ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں فلسطین کے لیے حرم میں دعا نہیں مانگی جا رہی، بک گئے ائمہ حرم۔ میں جب ابھی عمرہ کرنے گیا تو پہلی تراویح میں ہی فلسطین کے لیے دعا مانگی ہے انہوں نے۔ سوشل میڈیا بہت بڑا عذاب ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اتنی دجال کے آنے کی ہمیں بالکل ضرورت ہے ہی نہیں۔ جو لمبا پھینکتے رہو نا، بس پھینکتے رہو۔ میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے جب تک کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو نا، تبصرہ ہی نہیں کرو۔ جو اٹھا کے فیس بک پہ جس کا جو ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے نکال کے، میں پہلا دن تراویح کا تھا، اسی میں پہلے دن ہی فلسطین کے مظلوموں کے لیے وہ جو تراویح میں دعا، وتر میں دعا مانگتے ہیں، پہلے دن ہی دعا مانگی۔ میں نے کہا لو بھائی، ابھی ہم کل کلپ دیکھ رہے تھے کہ دعائیں فلسطین کو لیے دعا نہیں مانگی جا رہی۔ تو جو کیا کہہ رہا تھا میں، ہاں لوگ کہتے ہیں اتنے عرصے سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، اس چکر میں بہت سے لوگ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مت کرو۔ بنی اسرائیل کتنے عرصے سے دعا مانگ رہے تھے، پھر اللہ نے موسیٰ کو بھیجا، کلیم اللہ کو۔ پھر موسیٰ کے آنے کے بعد حضرت موسیٰ نے بھی دعائیں مانگی ہوں گی، راتوں کو اٹھ کے۔ بنی اسرائیل نے اور مانگی ہوں گی، لیکن ظلم کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہے بھائی؟ یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ظلم، تیرے آنے کے بعد بھی ظلم، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت مزہ آتا ہے مجھے اس آیت کے پڑھنے میں۔ بنی اسرائیل نا بڑی قسم پرسی سے حضرت موسیٰ کے پاس آئے۔ یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، تو نجات دہندہ بن کے آیا ہے، لیکن تیرے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مطلب کہ ہم تو دعائیں مانگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔
موسیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ یا قوم ان الارض للہ استعینوا باللہ واصبروا. دیکھو اللہ سے مدد مانگتے رہو جیسے اب مانگ رہے ہو، اور صبر بھی کرتے رہو ساتھ ساتھ. دعا صبر کے بغیر نہیں ہوتی. یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم اللہ سے دعائیں مانگتے رہو اور صبر کرتے رہو. آگے دلیل کتنی شاندار دی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ کام تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں نا، رزلٹ تو کوئی آؤٹ ہو نہیں رہا. آپ تو وہی کام کا حکم دے رہے ہو جو ہم پہلے سے کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کہیں دعا کب مانگو، مانگ رہے ہیں پہلے سے. اس اشکال کا موسیٰ نے جو جواب دیا علیہ السلام نے، ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی. اے میری قوم زمین فرعون کی نہیں ہے، یہ گریوی میں فرعون کو ملی ہوئی ہے. زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو جب اللہ ہے وہ جب چاہے گا سیکنڈوں میں چھین لے گا اس سے. وہ نہیں چھین رہا، اس میں کوئی حکمت ہے. تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو، جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو. ہمارا کام ہے بھکاریوں کی طرح، اس کا کام ہے زمین چھیننا، ہم اپنا کام کریں گے اور وہ اس کو اس کا کام کرنے دو، کیونکہ مالک وہ ہے، جب چاہے گا سیکنڈوں میں چھین لے گا. ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ. وہ اللہ جس کو چاہتا ہے زمین کا مالک بنا دیتا ہے. آج فرعون کو بنایا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقی مالک فرعون ہے. حقیقی مالک فرعون ہوتا پھر ہم مایوس ہوتے نا. حقیقی مالک کون ہے زمین کا؟ اللہ ہے. تو ہمیں مایوسی کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ نہیں چھین رہا، کوئی حکمت ہے، ہمیں آزما رہا ہے. وہ جب چاہے گا 2 منٹ میں چھین کے ہمارے حوالے کر دے گا. تبھی تو کیسے 2 منٹ میں چھینا کہ نہیں چھینا؟ آخری دم تک، جب تک وہ پانی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے نا اور فرعون کا لشکر آ رہا تھا، اس وقت تک فرعون یہ سمجھ رہا تھا زمین کا وارث کون ہے؟ میں ہوں. مصر کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. پھر جب پانی میں راستے بنے، بنی اسرائیل پار ہو کے گزر گئے، اس وقت بھی فرعون بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ مصر کا مالک کون ہے؟ بولو، میں ہوں. جیسے آج اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ بیت فلسطین کا مالک کون ہے؟ اسرائیل ہے. فرعون تو اس سے بڑے پاورفل تھا، وہ بھی آخری اینڈ تک یہی سمجھتا رہا کہ زمین کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. راستے بن گئے، اس وقت بھی فرعون سمجھ رہا تھا مصر کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. بنی اسرائیل بھی یہ سمجھ رہے تھے، حضرت موسیٰ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ فی الحال زمین کا مالک کون ہے؟ فرعون. چند سیکنڈوں کے اندر کام ہوا ہے. جب فرعون نے پانی میں اپنے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا انہی راستوں میں جو بنی اسرائیل کے لیے بنے تھے، اور جب آخری آدمی جب تک داخل نہیں ہوا نا اس پانی میں، اس وقت تک بھی بنی اسرائیل یہ سمجھ رہے تھے کہ مصر کا مالک کون ہے؟ فرعون. ان کو کیا خبر تھی کہ یہ ڈوبے گا یہاں پہ؟ اللہ نے موسیٰ کو صرف یہ بتایا تھا کہ سمندر پہ لاٹھی مارو راستے بنا دوں گا. اب تک یہ وحی نہیں آئی تھی کہ اس کو تباہ بھی کروں گا، جو ظاہر اس آیت سے جو پتا چل رہا ہے. تو اس وقت تک سب یہ سمجھ رہے تھے. این وقت پہ جب آخری شخص پانی کے اندر داخل ہوا ہے نا، اور اس امید پر کہ اب ہم وہاں سے نکل جائیں گے، اس وقت اللہ نے سمندر کے 2 پارٹوں کو ملا کے بتا دیا ان الارض للہ. زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ. جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں مالک بنا دیتا ہے. تو آج اسرائیل کا جو فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، ان فلسطینیوں کے لیے دعا بھی کرو، مدد بھی کرو، جو کر سکتے ہو کرو، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دعائیں مت چھوڑو. تو کب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی. بھائی ہمارے لیے آزمائش ہے، اسلامی ملکوں کے لیے آزمائش ہے. ان کو تھوڑی چھوڑے گا اللہ، جو ہمارے حکمران جو کچھ کر رہے ہیں. ان کو بھی تو آزمائش میں ڈالا ہے نا اللہ نے کہ کیا کر رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی فلسطین کی سرزمین کا یہودی مالک ہو گیا. اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس نے وقتی طور پر کچھ ظالموں کے حوالے کی ہوئی ہے. تو ہم اپنا کام نہیں چھوڑیں گے، اور جب اللہ نے اپنا کام کرنا ہوگا اس کو صدیاں اور سال نہیں چاہیے، وہ سیکنڈوں کے اندر نقشے کو تبدیل کر دے گا. آج بہت بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے دینداروں میں؟ وہ دعا سے بہت غافل ہیں، اور بلکہ دعاؤں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے. ابے یہ مولوی دعاؤں میں لگے رہتے ہیں، ابے یہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ مولویوں نے لوگوں کو دعاؤں میں لگا دیا، نمازوں میں لگا دیا.
اور جو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ دعائیں بھی نہیں کر رہے ہوتے. یا تو کوئی بڑا تیر مار رہے ہو نا, کوئی تبدیلی کے لیے ایک نیا پیکج لے کر آئے ہوئے ہو, وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. ایک دعائی تو رہ گئی ہے. دعاؤں سے کبھی غافل. میں نہیں کہتا کہ صرف دعا سے سب کچھ ہوتا ہے, اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے, لیکن آج کسی حد تک اسباب ٹوٹے پھوٹے لنگڑے لولے اختیار ہوتے ہیں. دعاؤں سے کیا ہو رہے ہیں لوگ؟ غافل ہیں. تو دعا مانگنے کی عادت ڈالو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے, صحیح حدیث ہے, کہ جب تک اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. جب یہ خیال آتا ہے نا یار مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی, پھر قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ جو آیتیں میں جلدی سے بس 2-3 آیتیں پڑھ کے بیان کو ختم کرتا ہوں. ان کا خلاصہ یہی ہے کہ نوح علیہ السلام ناکامی کے اسباب میں اللہ کہتے ہیں جب قسم پرسی میں ہمیں پکارا, فاستجبنا لہ, ہم نے نوح کی دعا کو قبول کیا. کب قبول کیا؟ 950 سال کے بعد. کتنے سالوں کے بعد, لیکن کیا نا اللہ نے. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعا مانگتے رہے, قبول بڑھاپے میں کیا. اگر نہ مانگتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اور اللہ اگر ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دے, ادھر مانگی ٹھک کر کے, وہ تو پی کے فلم ہو جائے گی. وہ شارٹ کلپ کسی نے بھیجا تھا, میں فلمیں نہیں دیکھتا, یہ ذہن میں جو لوگوں نے لکھا ہوا ہے اس نے چھپ کے پوری فلم دیکھی ہے. نہیں دیکھی, اللہ کی قسم نہیں دیکھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے کچھ شارٹ کلپ تھے, وہ بھی دوستوں کے ساتھ دیکھے ہیں, وہ بھی وہ والے کلپ جو بہت ہی خاندانی قسم کے کلپ تھے. تو اگر ایسے قبول ہوتی نا, سموسا مانگ رہا ہے ٹھک کر کے سموسا رکھ کے چلا گیا, تبھی تو اس نے کہا کہ اگلا ورژن چاہیے. بیٹروا ختم ہو گیا, کیا کہہ رہا تھا وہ بیٹروا. اگر اس طرح سے دعائیں قبول ہوتی, اللہ میری فلاں جگہ شادی کرا دے, ٹھک کر کے ہو گئی, تو پھر تو ایمان بالغیب رہتا. ایمان بالغیب تو ایمان بالغیب تھوڑی رہتا. پھر تو بھائی جو مانگو ٹھک کر کے مل رہا ہے, پھر تو کافر بھی کہتے یار دعائیں مانگو بس. تو اللہ نے غیب میں رکھا ہے, تبھی دعائیں وہ لوگ مانگتے ہیں جن کا ایمان بالغیب ہوتا ہے. وہ بہت جاندار دعائیں مانگتے ہیں. جن کا ایمان بالغیب نہیں ہے, ان کا ہر عبادت میں دل لگتا ہے, دعا میں ان کا دل نہیں لگتا. ان کو لگتا ہے یار یہ ایسے ہی بس جا رہا ہے, وہ نماز پڑھ لے گا, قرآن پڑھ لے گا, دعا نہیں مانگے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا, اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے ہم نے نوح کی ان پر مدد کی. نوح علیہ السلام کمزور تھے, ہم نے ان کی مدد کی. آگے اللہ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کیسے کیسے ان کو نوازا. خوب اچھی طرح مسائل سمجھ لو, اس میں آپ مجھے فنڈامنٹلسٹ کہو, دقیانوس کہو, جو مرضی کہہ دو. میں اللہ کا حکم آپ کو سنا رہا ہوں, عمل کرنا ہے کرو, نہیں کرنا ہے تو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو, ہم سے سوال نہیں ہوگا. بہت بے احتیاطیاں ہوتی ہیں. ہم لوگ ہندو نہیں ہیں, عیسائی نہیں ہیں. مسلمان بننا ہے تو تمیز سے بنو بھائی, نہیں بننا ہے تو پھر انگریزوں کے کلچر کو فالو کرو, وہ بہت ایڈوانس جا رہے ہیں آج کل. بار بار کہتا ہوں یہ کیا نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے, بیٹی 9 سال, تو باپ پر یہ احتیاط لازم ہے کہ وہ اس کو پیار کرنے میں احتیاط سے کام لے. بہتر یہ ہے کہ اپنی باڈی کو اس کی باڈی سے دور رکھے. پیار کرنا ہو سر پہ ہاتھ رکھے, بیٹی سر پہ پیار کرے, گالوں پہ یا ہونٹ پہ پیار نہ کرے. 9 سال کی بچی احتیاط کرے اسے, یہ احتیاط کی عمر ہے. اور جب بالغ ہو جائے پھر تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ باپ اگر بیٹی کو اس طرح سے پیار کرے اور خدا نخواستہ باپ کے دل میں شہوت پیدا ہو گئی, اور اس کی کچھ تفصیل ہے, یہ خود سے فیصلہ نہ کریں, مفتی سے کسی مفتی کے سامنے پوری صورتحال رکھیں. تو اگر یہ شہوت پیدا ہو جائے تو اس بیٹی کی ماں اس باپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. شریعت میں جو سیکچول ریلیشن ہے وہ ایک وقت میں ایک عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے. ماں سے ہو گیا تو بیٹی سے نہیں ہو سکتا, بیٹی سے ہو گیا تو ماں سے نہیں ہو سکتا. ایسی اجازت نہیں ہے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی, نہ 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 نہ. سوتیلی بیٹی جو ہے نا, قرآن نے کیا کہا ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح ہوا تمہارا اور نکاح کے بعد اس عورت سے تمہارا سیکچول ریلیشن قائم ہو گیا تو اس عورت کی بیٹی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اب اس بیٹی سے کبھی بھی قیامت تک کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا. اگر وہ ریلیشن قائم نہیں ہوا اور ریلیشن قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی تو بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے.
قرآن کی اس آیت سے فقہا نے، امام ابو حنیفہ نے اور ان کے شاگردوں نے اور بہت سارے تابعین نے استدلال کیا ہے کہ اسلام میں ایک وقت میں جس عورت سے ریلیشن ہوا اس کی ماں سے، اس کی بیٹی سے ریلیشن نہیں ہو سکتا، نہ حلال، اور حرام تو ویسے ہی حرام ہے، حلال ریلیشن بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی عورت سے جب ریلیشن ہو گیا تو بیٹی سے اب حلال شادی بھی نہیں ہو سکتی، قرآن نے منع کر دیا۔ کسی عورت سے اگر خدا نخواستہ زنا ہو گیا، اب اس عورت سے تو شادی ہو سکتی ہے، اس کی ماں سے یا اس کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ خوب سمجھ لیں یہ مسئلہ اچھی طرح سے۔ اسی طرح یاد رکھو کہ اگر داماد نے خدا نخواستہ بہو کے سسر کے ساس کے ساتھ، داماد اور ساس میں کوئی ریلیشن ہوا سیکچول، کس میں؟ داماد میں اور ساس میں، تو یہ جو ساس کی بیٹی ہے یہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح بہو میں اور سسر میں ہو گیا تو یہ بہو اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر کہیں ایسا ہوا ہو تو خود سے فتویٰ نہ دے دیں، کسی مفتی کے سامنے باقاعدہ رکھیں۔ بعض لوگ خود مفتی بنتے ہیں، اس میں کچھ ڈیٹیل ہے مزید، وہ میں ڈیٹیل اگر بتاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ تو کسی کے ساتھ ایسا خدا نخواستہ ہوا ہو تو خود سے فیصلہ نہ کرے، کسی مفتی کے سامنے پوری کچھ شرطیں ہیں، تو میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں صرف آپ کو مسئلے کی حساسیت بتا رہا ہوں کہ احتیاط، بولو بھائی، ضروری ہے۔ کن رشتوں سے احتیاط ضروری؟ سگی بیٹی سے احتیاط ضروری، بیٹے کا اپنی ماں سے احتیاط ضروری، ساس سے احتیاط ضروری، داماد سے احتیاط ضروری۔ یہ وہ رشتے ہیں۔ سوتیلی بیٹی سے احتیاط ضروری، کسی عورت سے آپ نے شادی کی، اس کی بیٹی آپ کی محرم ہے، لیکن اگر اس سوتیلی بیٹی سے سیکچوئل ریلیشن ہو گیا تو وہ بیٹی تو حرام تھی، اس کی ماں بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ ایسے واقعات آتے ہیں، کسی خاتون سے نکاح کیا، اس کی بیٹی بھی ہے، اب بیٹی سے سر کی مالش کروا رہے ہیں، بیٹی سے پاؤں دبوا رہے ہیں، کیا بے شرمی ہے بھائی؟ جوان بیٹی سے جو ہے نا وہ پاؤں دبوا رہے ہیں، سر کی مالش کروا رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں، فون آتے ہیں کہ جی جوان بیٹی تھی، اس سے ایسے میں کر رہا تھا تو مجھے شہوت پیدا ہو گئی، میں کیا کروں؟ کیا کریں بھائی، آپ کی بیوی حرام ہو گئی، اور کیا کرو؟ حضرت یہ کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ شریعت کے علم، مسئلے کا علم نہ ہونا، اس سے یہ تھوڑی کہ شریعت ہی بدل جائے گی۔ آپ گئے پاکستان آئے، آپ کو نہیں پتا کہ لال بتی پہ گاڑی روکنی ہے اور ہری پہ چلانی ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا، لال بتی پہ آپ سگنل توڑ کے آگے چلے گئے، پولیس والے نے روکا تو آپ کہہ رہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لال پہ روکتے ہیں، چھوڑ دے گا آپ کو وہ؟ تو اسی طرح اللہ بھی نہیں چھوڑتے کہ پتہ ہی کوئی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا آپ کو۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، ان رشتوں میں احتیاط کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اسلام پاکیزہ نظام بنانا چاہتا ہے۔ بہو گھر میں آئی ہے تو سسر کے لیے وہ بیٹیوں کی طرح ہے، جب بھی اس پہ نگاہ ڈالے، کیسی نگاہ ڈالے گی؟ بیٹی جیسے، اور اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ پیار کرنا ہے بہو کو، سر پہ ہاتھ رکھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی نا؟ کیا کریں؟ بہو کو پیار کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، بس بیٹیوں کی طرح، بس سر پہ ہاتھ رکھا بس۔ کیسے بے شرمی کے واقعات آ رہے ہیں، خواتین بتاتی ہیں، سسر صاحب آ رہے ہیں، وہ خواتین، کئی خاتون آئی ہیں بہو امریکہ سے، سسر صاحب ایئرپورٹ پہ لینے پہنچے ہوئے اور گلے مل رہے ہیں اس سے، بہو کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو شرم آ رہی ہے کہ ہمارے سسر کیا کر رہے ہیں، اس کو شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میرے یہ سسر صاحب کیسے ہیں، لیکن وہ بیچاری بول نہیں سکتی۔ اور کتنی زوجہ کی آپ کی ایک وقت میں 9 صحابہ کم کھاتے تھے اور اتنی بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کے میدان جنگ میں لڑتے تھے۔ اچھا، 3 کام جو مذہب نے بتائے ہیں وہ کر لو، سمجھدار ڈاکٹر بھی اسی کا مشورہ دیں گے انشاءاللہ۔ جو مذہب نے 3 کام بتائے ہیں نا صحت کے حوالے سے، وہ کر لو۔ نمبر 1، مذہب گوشت کھانے کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو کھا لیا کرو، ایسا نہ ہو کچھ تحقیق بدل جائے اور بعد میں کہے کہ جی وہ جو گوشت نہیں کھاتے ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ الٹا ہو جائے معاملہ۔ تو جو کھا رہے ہو تو اپنی ذمہ داری پہ مر جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات، گوشت نہ چھوڑو۔ دوسری بات، آپ نے کیا کرنا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھایا کرتے تھے یا زیادہ کھانے کی ترغیب دی ہے یا بھوکا رہنے کی ترغیب دی ہے؟ کم کھانے کی نہیں، بھوکا رہنے کی۔ کم کھانا تو بہت کم کھانے کا مطلب کھائیں۔ ہمارے نبی کی جو سیرت ہے وہ ہے، اے اللہ ایک وقت کھانے کو ملے تو شکر ادا کروں اور ایک وقت بھوکا رہوں میں تو صبر کروں میں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں، جو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، پھر آپ نے فرمایا یفشو الکذب، جھوٹ پھیل جائے گا، یعنی برائی آنا شروع۔
اور انہی برائیوں میں آپ نے بتایا کہ جھوٹی گواہیاں، اور انہی میں آپ نے بتایا کہ لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ حرام کھانا شروع کر دیں گے، نا 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 نا، حلال کھائیں گے مگر زیادہ. تو زیادہ کھانے کو بھی کس میں شامل کیا جا رہا ہے؟ برائی میں شامل کیا جا رہا ہے. یعنی امت اتنی بری ہو جائے گی خوب کھانا شروع کر دے گی، کھانا بہت کھائے گی. تو کم کھانے کی ترغیب ہے، کم کھانے کی ترغیب ہے. اتنی ترغیبات ہے نا کم کھانے کی کہ ہمیں تو اپنے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہمارا ہوگا کیا. نہیں اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ملے اور اپنے پراٹھوں کے ہم نے کسی نے بتا دیا کہ یہ 2 پراٹھے صبح ناشتے میں کھایا کرتے تھے، تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں پہ پکڑ نہیں ہوگی. یہ ترغیبی چیزیں کوئی واجب حکم نہیں ہے، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ تو ہم بہت کھاتے ہیں. اور کتنی زوجہ کی آپ کی ایک وقت میں 9. صحابہ کم کھاتے تھے اور اتنی بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کے میدان جنگ میں لڑتے تھے. اچھا 3 کام جو مذہب نے بتائے ہیں وہ کر لو. سمجھدار ڈاکٹر بھی اسی کا مشورہ دیں گے انشاءاللہ. جو مذہب نے 3 کام بتائے ہیں نا صحت کے حوالے سے وہ کر لو. نمبر 1 مذہب گوشت کھانے کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو کھا لیا کرو. ایسا نہ ہو کچھ تحقیق بدل جائے اور بعد میں کہے کہ جی وہ جو گوشت نہیں کھاتے ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا نہ ہو کہ الٹا ہو جائے معاملہ. تو جو کھا رہے ہو تو اپنی ذمہ داری پہ مر جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پہلی بات گوشت نہ چھوڑو. دوسری بات آپ نے کیا کرنا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھایا کرتے تھے یا زیادہ کھانے کی ترغیب دی ہے یا بھوکا رہنے کی ترغیب دی ہے؟ کم کھانے کی نہیں، بھوکا رہنے کی. کم کھانا تو بہت کم کھانے کا مطلب کھائیں. ہمارے نبی کی جو سیرت ہے وہ ہے اے اللہ ایک وقت کھانے کو ملے تو شکر ادا کروں اور ایک وقت بھوکا رہوں میں تو صبر کروں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں، جو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا. پھر آپ نے فرمایا یفش الکذب، جھوٹ پھیل جائے گا، یعنی برائی آنا شروع. اور انہی برائیوں میں آپ نے بتایا کہ جھوٹی گواہیاں، اور انہی میں آپ نے بتایا کہ لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ حرام کھانا شروع کر دیں گے، نا 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 نا، حلال کھائیں گے مگر زیادہ. تو زیادہ کھانے کو بھی کس میں شامل کیا جا رہا ہے؟ برائی میں شامل کیا جا رہا ہے. یعنی امت اتنی بری ہو جائے گی خوب کھانا شروع کر دے گی، کھانا بہت کھائے گی. تو کم کھانے کی ترغیب ہے، کم کھانے کی ترغیب ہے. اتنی ترغیبات ہے نا کم کھانے کی کہ ہمیں تو اپنے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہمارا ہوگا کیا. نہیں اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ملے اور اپنے پراٹھوں کے ہم نے کسی نے بتا دیا کہ یہ 2 پراٹھے صبح ناشتے میں کھایا کرتے تھے، تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں پہ پکڑ نہیں ہوگی. یہ ترغیبی چیزیں کوئی واجب حکم نہیں ہے، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ تو ہم بہت کھاتے ہیں بھائی، بہت کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، یہ میں ٹاپک کمپلیٹ کرتا ہوں، جب چل پڑا ہے نا اتنا ہو گیا تو اس کو مکمل. آپ نے جو بھائی موضوع دیا ہے وہ کہاں گئے بھائی نے پرچی دی تھی؟ وہ میں اس پہ ضرور بیان، آپ جمعے کے بیان میں آتے ہیں، میں انشاءاللہ اس پہ ضرور، میرے ذہن میں پہلے سے یہ ٹاپک تھا، میں اس پہ ضرور بات کروں گا انشاءاللہ. تو خوب سمجھ لو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت کی بات چلی ہے نا، تو اکارڈنگ ٹو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں، وہ چند چیزیں نوٹ کر لو تو وہ آپ کو زندگی پر فائدہ پہنچائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا، ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. طعام الواحد یکفی لاثنین، ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. جتنے میں 2 آدمی، ایک آدمی سیر ہوتا ہے نا، اس میں اصل میں 2 کے لیے کافی کا کیا مطلب؟ سیر تو نہیں ہوتے، لیکن جتنی آپ کو انرجی چاہیے، جتنا آپ کو زندہ رہنے کے لیے، ایک مناسب لائف گزارنے کے لیے جتنی خوراک چاہیے، تو جتنا ایک آدمی کھا رہا ہے وہ کتنے کھانا شروع کر دیں؟ 2 کھانا شروع کر دیں، 2 کافی ہو جائیں گے. اور ہمارے ہاں جتنا ایک کھاتا ہے، جتنا ایک کو کی خوراک ہے تو وہ 2 کی کھاتا ہے. وہ اس حدیث پہ کیسے عمل کر رہا ہے؟ الٹا. جتنا ایک میں سیر ہو جاتا ہے نا، حدیث تو کہہ رہے ہیں تم ایک میں جتنا پیٹ بھر جاتا ہے تو آدھے میں اس کا آدھا کر دو. اور میں آپ کو بتاؤں جب آپ آدھا کرو گے نا، پھر جو آپ گوشت کی یخنی پیو گے، او ہو جو ہمارے نبی نے یوم نہر میں، مزہ آئے گا آپ کو. صحیح ہے نا، مزہ آئے گا، مزہ آئے گا. تو آدھا کر لو اس کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرتے تھے چاہے مسلم ہو غیر مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دودھ پلایا. ہمارے یہاں دودھ پیا جاتا ہے ناشتہ کرنے کے بعد، 2 پراٹھے کھانے کے بعد، پھر آپ 1 گلاس دودھ پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیلشیم ملے گا، فیٹ ملے گا. کچھ بھی نہیں ملے گا اس سے. ٹھیک ہے، کس کی کھانچے کہیں ہے ہی نہیں جہاں جا کے یہ فٹ. ہم جو نبی کی سیرت میں دودھ دیکھتے ہیں نا، اس میں 2 چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں.
ایک تو شدید بھوک میں بھوک مٹانے کے لیے دودھ پیا گیا ہے، یعنی دودھ ایز اے کھانا استعمال کیا گیا ہے. ہمارے ہاں دودھ کو کھانا بولتے ہی نہیں ہے. دودھ جب شدید بھوک لگ رہی ہوگی نا تو پہلے خوب بریانی اور نہاری طبیعت سے پھوڑنے پھاڑنے کے بعد پھر کہیں گے، کیونکہ حکیم صاحب نے کہا ہے کہ رات کو دودھ پی کے سونا چاہیے، لہذا پھر دودھ پی کے سو کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو جائے گا. تو ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں، غزوہ احد میں دیکھو نا، سب صحابہ کو شدید بھوک تھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے حکم دیا یہ دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے نا. شدید بھوک تھی صحابہ کو، 2-3 دن کے سے بھوک لگ رہی تھی، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پیالہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دائیں طرف سے پلانا شروع کرو. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اتنا مجھے بھوک لگ رہی، میرے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا، اللہ نے برکت اتنی رکھی تو سب نے سیر ہو کے پیا اس کو. حضرت ابو ہریرہ کے برکت دے دی اللہ نے، ایک معجزہ نبی کا ظاہر ہوا. حضرت ابو ہریرہ نے پیا، کہتے ہیں اور پیو اور پیو، سیر ہو گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح کی اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ شدید بھوک میں بھوک کس سے مٹائی ہے؟ دودھ سے. پھر دودھ جزو بدن بنتا ہے اور ایسا ٹھا کر کے جا کے باڈی کو لگتا ہے نا. تو دو چیزیں نبی نے بھوک میں استعمال کیا، دوسری چیز تازہ دودھ استعمال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوائل دودھ نہیں استعمال کیا، یعنی جہاں تک ہماری معلومات ہے تازہ دودھ. اب میرے یہ کلپ چلایا گیا، کسی نے کہا دیکھو لوگوں کو کچا دودھ پینے کا مشورہ دے رہا ہے جراثیم والا، تو دودھ کچا جب پیو جو فوراً نکالو اور فوراً پی جاؤ. اگر رکھ لیا تو پھر کچے کا نہیں، ہم بھی کہتے ہیں بھائی وہ تو ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں اس میں. اور پھر خاص طور پہ جو گوالا تو کچا بھی پلا رہا ہے نا، تو اس میں گوالا بھی تو دے رہے ہیں نا دودھ. تو بھینس جتنا دے رہی ہے اس میں گوالا کا بھی اتنا اپنا خون پسینہ شامل ہے، گوبر کی چھینٹیں اور پتہ نہیں کیا کہ اس کو تو لازمی اپنی گائے ہو، اپنی بکری ہو اور تمیز سے تھن دھو کے تمیز سے نکالا ہو تو وہ کچا ہی بہترین ہے. وہ آپ میرے مشورے پہ پی کے دیکھیں، آپ کو بوائل میں اور کچے میں زمین آسمان کا فرق لگے گا. آپ ایسے ٹماٹر ہونا شروع ہو جاؤ گے، پیٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. تو ہمارے نبی نے ہمیشہ دودھ حلب الشاتا، دودھ نکالا اور دودھ پیا، کچا پیا ہے. تو یہ دو چیزیں. خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو ان میں غیر مسلم بھی تھا. تو آپ نے اس کا اکرام کس سے کیا؟ بھوک لگ رہی تھی سب کو تو آپ نے دودھ پلایا. انہوں نے 7 پیالے دودھ پیے ہیں اس غیر مسلم. پہلے کے پیالے بھی بڑے بڑے ہوتے تھے، ایک پیالہ آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور، دوسرا آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور، 7 پیالے پی گیا. 8ویں پہ اس نے کہا بس میرا پیٹ بھر گیا، سیر ہو. ایک اور بات یہاں پتہ چلی کہ یہ بھی تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن آج کی نئی نوجوان نسل جو ہے اس میں بہت زیادہ مبتلا ہو رہی ہے، جس کو اورل سیکس کہا جاتا ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ شرعی مسائل میں چاہیے اور اس کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ چیز بھی انگریزی فلموں سے اور فحش فلموں سے ہماری نئی نسل میں بہت تیزی سے سرایت کر رہی ہے، اور لوگ اس بارے میں علماء سے بہت زیادہ مسائل پوچھتے ہیں، خواتین بھی پوچھتی ہیں جو اس میں مبتلا ہے. تو اس کا بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں گندگی ہے. باپ دیکھیں کہ وہ گندگی اس درجے کی نہیں ہے جتنی اورل سیکس میں گندگی ہوتی. اگر اس میں ڈسچارج ہو جائے بندہ، انسان جو بستری کرنے والا ہے زوجہ سے، وہ منہ میں ڈسچارج ہو جائے، تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ شرمگاہ کو گندگی سے بچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے حیض کی حالت میں ہم بستری کو حرام قرار دیا. تو منہ جس سے انسان کھانا کھاتا ہے، جس سے کلمہ پڑھتا ہے، اور جو انسان کے جسم میں سب سے اشرف عضو ہے، سب سے زیادہ معزز اور مکرم عضو ہے، اس میں ایسی گندگی کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے، کہاں سے حلال ہو سکتا ہے؟ تو آج بعض متجدد قسم کے لوگ جو ہے نا اس کو حلال قرار دے رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ ڈسچارج ہو جائے انسان عورت کے منہ میں، بیوی کے منہ میں، یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. کیونکہ منی ایک غلیظ اور ناپاک اور گندگی ہے اور ناپاک اور نجس چیز ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، مگر یاد رکھیں منی کے پاک ہونے کے دلائل مضبوط نہیں ہے، منی کے ناپاک ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں. سب سے پہلی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے تمہیں غلیظ اور پلید پانی سے پیدا کیا، ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے. تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ منی ناپاک چیز ہے. دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یصلی فیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر اگر منی لگی ہوتی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں اس کو کھرچ کے صاف کرتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. اب بعض حضرات نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ منی اگر ناپاک ہوتی تو حضرت عائشہ اس کو دھوتی، کھرچ کے صاف کرنا اس کی علامت ہے کہ منی پاک ہے. لیکن یہ بات غلط ہے. اگر منی پاک ہوتی تو حضرت عائشہ کو کھرچنے کی ضرورت نہیں تھی. بات یہ ہے کہ وہ نجاست جس کا ایک باقاعدہ جسم ہوتا ہے
اور وہ کھرچ کے جسم سے یا کپڑوں سے الگ ہو سکتی ہے، تو اس نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھرچ دیا جائے. ناپاک تھی تبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو باقاعدہ کھرچ رہی ہیں اور دور کر رہی ہیں. اور گیلی منی کو نبی، یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھویا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی شخص کو اطلام ہوا تو اس نے اپنے پورے جو ہے نا وہ کپڑے دھوئے، تو حضرت عمر نے اس کو منع کیا، فرمایا کہ اتنا کافی تھا کہ اس جگہ کو تم دھو لیتے. تو اس میں بھی حضرت عمر اس کو باقاعدہ دھونے کا حکم دے رہے ہیں. کسی بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ یار یا امیر المومنین آپ ان کو دھونے کا حکم کیوں دے رہے ہیں، منی تو پاک ہے. تو منی کے جو ناپاک ہونے کے دلائل ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. باقی اس کو جو کھرچنے کا حکم ہے وہ اس لیے کہ منی کے پاک جو اگر خشک ہو جائے تو وہ کھرچ کے بھی پاک ہو جاتی ہے، اس کو پھر دھونا ضروری نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے تلواروں میں دشمن کا خون لگا ہوتا تھا تو ہم اس کو زمین پہ اچھی طرح رگڑ کے اسی کو لٹکا کے نماز پڑھتے تھے. تو دیکھیں خون بھی ایسی چیز ہے کہ جو سوکھنے کے بعد اس کی ایک پاپڑی سی جم جاتی ہے، تو حالانکہ خون کو بھی ناپاک مانا جاتا ہے، جمہور علماء کے یہاں خون ناپاک چیز ہے، لیکن صحابی کیا کر رہے ہیں، اس کو رگڑ کے زمین پہ اور خوش جو اس کو اچھی طرح رگڑ کے جب اس کا اثر زائل ہو گیا تو اسی کو لٹکا کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو جیسے خون ناپاک ہونے کے باوجود رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے، اگر کسی ایسی چیز پہ لگا ہو جو لوہے یا ایسی سخت چیز پہ، تو ایسے ہی منی اگر کپڑوں پہ لگی ہو، خشک ہو جائے تو اس کو اچھی طرح جب فرش دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ منی پہلے سے ہی پاک ہے. ایک اور دلیل منی کے ناپاک ہونے کی یہ ہے کہ جو مدی ہے، ٹرانسپیرنٹ پانی جو مرد کے جسم سے نکلتا ہے، وہ اگر جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، وضو فرض ہو جاتا ہے، اور منی نکل جائے تو غسل فرض ہوتا ہے. اب یہ کیسی بات ہے کہ مدی کے نکلنے سے جس سے وضو فرض ہو رہا ہے وہ تو ناپاک ہے، اور منی نکلنے سے جب غسل فرض ہو رہا ہے بڑی والی طہارت، اس کو ہم پاک قرار دیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب منی کے بارے میں کہ یہ نجاست غلیظہ ہے، اور امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے. یہ مذہب بہت دلائل کے لحاظ سے قوی ہے. تو اس لیے عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گندگی ہے، اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور اگر ان ائمہ کا مذہب لیا جائے جو منی کو پاک سمجھتے ہیں، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ چونکہ پاک ہے لہذا اگر یعنی کوئی شخص منہ میں بھی ڈسچارج ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے. یہ 100% غلط فتویٰ ہے، اس لیے کہ جو حضرات اس کو پاک کہتے ہیں وہ بھی اس کو خبائث میں داخل کرتے ہیں، حرام چیزوں میں داخل کرتے ہیں. اس کا کھانا یا اس کا منہ میں ڈالنا وہ بھی جائز نہیں کہتے. تو اس لحاظ سے بھی یہ ناجائز ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بھی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. اور اس کے سخت درجے کے مکروہ اور حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام کے ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر ملتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان معاشرہ اس چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو یہ چیز غیروں سے آئی ہے، غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں جو ان کی موویز دیکھ دیکھ کے، فوش فلمیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں میں اس چیز نے سرایت کیا. ورنہ یہ انسان طبی طور پر اس عمل سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے. کوئی بھی شریف الطبع آدمی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال علماء اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے، اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں استمتاع کر سکتے ہیں، لیکن سخت ناپسندیدہ بہرحال ہے اور مکروہ چیز ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب یعنی جو ہے وہ ادخال کیا جائے اس فم کے اندر، اس جو ہے مرد اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تلذذ حاصل کرے. اگر ایسا نہ ہو بلکہ باہر سے استمتاع کیا جائے، جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے منہ میں اس گندگی کو لے کر جائے، تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسنگ وغیرہ پر. تو یہ کم درجے کی کراہت ہے، یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروہ، اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے یہ اس صورت میں ہے اس کے مکروہ اور ناپسندیدہ ہونا کہ عورت اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو. یہ بات خوب یاد رکھیں، اگر عورت کو اس عمل سے گھن آتی ہے تو پھر مرد بیوی کو اس کام پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نکاح کے جو ایگریمنٹ ہے، مقتضیات ہیں، اس کے خلاف ہے، یعنی یہ اس میں داخل نہیں ہے. عورت اپنے آپ کو ہم بستری سے تو نہیں روک سکتی، مرد جب چاہے گا بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، عورت کو اجازت نہیں ہے. لیکن خاص اس عمل سے عورت مرد کو روک سکتی ہے اگر وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں ہے. یہ تو میں نے اورل سیکس سے متعلق کچھ
فقہی حکام بیان کیے ہیں۔ دوسری بات یہ، اس کا بھی مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ بعض مرد اپنی زوجہ کو مجبور کرتے ہیں غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرنے پر، پچھلے راستے پر ہم بستری کرنے پر۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں عورت پر اصل حکم یہی ہے کہ وہ ایسے مرد سے طلاق لے لے اور اس کو اپنے قریب نہ آنے دے، کیونکہ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اس کام کی مرد کو اجازت دے دے تو کچھ وقت کے بعد اس کی اپنی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے، اپنی فطرت بدل جاتی ہے اور اسے اسی اس غیر فطری کام میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو گندگی سے بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ طلاق کے بعد اس کے دوبارہ نکاح نہیں ہوگا، اس کی زندگی تباہ نہیں ہوگی، تو پھر سخت مجبوری میں اگر مرد اس کو دھمکیاں دیتا ہے مارنے کی یا طلاق کی، تو ایسی مجبوری میں پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ صرف مرد کے کندھوں پر ہوگا۔ ایک اور علمی نکتے کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے اس آیت میں کہ نساؤکم حرث لکم، اللہ تعالیٰ نے نکاح کا بنیادی مقصد حرث بتایا ہے، یعنی نسل بڑھانا۔ یہ جو فیملی پلاننگ والے آج جس دعوت کو لے کے چل رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، یہ جو پوری دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے، یہ قرآن و سنت کے 100% خلاف ہے۔ قرآن کے واضح نصوص اور احادیث تو اس بارے میں بہت ہی تفصیل سے ہیں۔ میری جو کتاب ہے ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کی، اس میں تقریباً 50 صفحے میں نے صرف اسی پر لکھے ہیں کہ اسلام نسل بڑھانے پر بہت زیادہ حریص ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی نسل بڑھے، اور اس پر جو لوگوں کے اعتراض ہوتے ہیں کہ رزق کی تنگی ہوگی، تربیت نہیں ہو سکے گی، اس تحریر میں ان تمام باتوں کے جوابات ہیں۔ تو وہ تحریر پڑھی جا سکتی ہے، چونکہ یہاں اس تفسیر میں اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں اس 50 صفحوں کی تحریر کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں، اس خلاصے میں بھی اچھا خاصا وقت لگ جائے گا۔ تو یہ جو باتیں کی جاتی ہیں کہ رزق کم پڑ جائے گا اور جو ہے وہ لوگ بھوکے مرنا شروع ہو جائیں گے اگر نسل بڑھے گی، یا بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے بچوں کی صحیح طرح سے تربیت نہیں ہو سکے گی، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں نقطہ بعد الوقوع، کہ ایک کام الٹا پہلے ہم نے کر لیا ہے، اب اس غلط کام کو صحیح کرنے کے لیے ہم بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ تو یہ نسل مسلمانوں میں جو کم ہوئی ہے اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی تھی، بلکہ یہ میڈیا کے ذریعے جو پروپیگنڈا ہوا ہے، اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر 2 بچوں والی پالیسی پر لوگ آ رہے ہیں۔ اب جب آ رہے ہیں تو اس کے پھر جو ہے نا وہ اس کو صحیح کرنے کے، اپنے غلط کام کو صحیح کرنے کے لیے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں کہ بھی تربیت نہیں ہو سکتی ہے، اس آمدن میں ہم گزارا نہیں کر سکتے۔ تو یہ سارے دلائل کا جواب آپ کو میری انشاءاللہ اس تحریر میں ملے گا۔ بہرحال ہم چونکہ مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، سارے دلائل ایک طرف اور قرآن و سنت ایک طرف، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ نساؤکم حرث لکم، عورت کا بنیادی مقصد دیگر جیسے بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں بہت بڑا مقصد کیا ہے کہ وہ نسل بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے، تو اس سے ہم بستری بھی اسی نیت سے ہونی چاہیے کہ تمہارے ہاں اولاد پیدا ہو، نہ یہ کہ اس نیت سے ہو کہ اولاد کو تم روکو۔ یہ دنیا کی محبت ہوتی کیا ہے؟ کل میرے سامنے میں لاہور میں جن کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا نا، انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ بہت غربت میں ان کا ٹائم گزرا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ میری زوجہ نے اس شدید ترین غربت میں میرا بڑا ساتھ دیا، گھر میں کھانے کو روٹی نہیں۔ آج وہ بہت بڑے تاجر بن چکے ہیں۔ مجھے بڑا اچھا لگا یار، کوئی بیوی اتنا ساتھ دے رہی ہے غربت میں۔ کہہ رہے ہیں ایسا بھی ہوتا تھا کہ صرف روٹی ہے، اس کے ساتھ گھر میں سالن بھی نہیں ہے، تو یہاں تک نوبت آئی، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن گھر والی نے کیا دیا؟ ایسا نہیں ہو کہ جیسے آج بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی، فوراً بھائی شوہر غریب ہو گیا تو خلا لے کے نکل لو پتلی گلی سے۔ اسی میں بچے بھی دھڑا دھڑ پیدا ہو رہے ہیں، اسی غربت میں بچے بھی کیا ہو رہے ہیں؟ اللہ پہ توکل بھی ہے نا، حالانکہ وہ کوئی زیادہ کوئی مولانا بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں کوئی بہت زیادہ دیندار سمجھے جاتے ہوں، ایسی نارمل ایک تاجر ہے، بزنس مین ہے، اولاد بھی نہیں روکی، گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، بچے بھی پیدا